بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک کے بادشاہ کو ہمیشہ منفرد نظر آنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ الگ نظر آنے یا کچھ الگ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی درزی کو حکم دیا کہ میں روز روز نیا لباس بدلنے سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا لباس بنا کر دو جو خود بخود روزانہ نیا بن جائے، اور ایسا لباس بناؤ جو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی پہنا ہو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر سارے درباری پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسا لباس بنانا ناممکن تھا جو روزانہ الگ اور نیا بن جائے۔ درزی بھی بادشاہ کے حکم سے کافی پریشان ہو گیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ درزی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ جان تو ویسے بھی جانی ہے، تو کیوں نہ آخری بازی کھیلی جائے۔ یہی سوچ کر درزی کچھ دنوں بعد ایک خوبصورت صندوق لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، وہ لباس تیار ہو گیا ہے، بس حضور آپ یہ احتیاط فرمائیے کہ غسل کرنے کے بعد اس لباس کو اکیلے ہی زیب تن فرمائیں، اور یہ دنیا کا سب سے الگ لباس ہے۔ اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف عقل مند اور دور اندیش اور ہوشیار لوگوں کو ہی نظر آئے گا، اور بیوقوفوں کو اس لباس کا ایک دھاگا بھی نظر نہیں آئے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور درزی کو انعامات سے نوازا اور خوشی خوشی صندوق لے کر غسل کرنے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ غسل کر کے باہر آیا اور لباس پہننے کے لیے صندوق کھولا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس میں تو کوئی لباس تھا ہی نہیں۔ بیوقوف بادشاہ یہ سوچنے لگا کہ اس صندوق میں تو لباس ہے، لیکن شاید میں بیوقوف ہوں، اس لیے مجھے یہ لباس دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن لوگوں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ مجھے یہ لباس نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے بادشاہ ننگا ہی، ایسے جیسے اس نے وہ لباس پہن لیا ہو، کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے، جیسے کہ اس نے لباس کا پلو اپنے اس ہاتھ میں تھاما ہو، اور سینہ چوڑا کر کے دربار میں آ پہنچا۔ دربار میں سب کو درزی کی بات یاد آئی کہ لباس صرف عقل مندوں کو نظر آئے گا اور بیوقوف احمق اس کا ایک دھاگا بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے وزیر نے اپنی جان اور نوکری بچانے کے لیے واہ واہ شروع کر دی کہ واہ واہ، کتنا بہترین لباس ہے، کتنی بہترین نقاشی کی گئی ہے، اور اس لباس کی خوبصورتی میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس کے پیچھے پیچھے سارے درباری اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار ثابت کرنے کے لیے ننگے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیوں نہ پوری رعایا کو اس انوکھے اور بہترین لباس کا دیدار کرایا جائے۔ بادشاہ اور سارے درباری وزیر کی بات سے سہمت ہو گئے۔ اگلے روز یہ منادی کرائی گئی کہ بادشاہ سلامت اپنے انوکھے لباس کے ساتھ پورے شہر کا دورہ کریں گے، اور اس لباس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف عقل مند، ہوشیار اور دور اندیش لوگوں کو ہی نظر آئے گا، اور بیوقوف عقل سے پیدل لوگ اس کا ایک دھاگا بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگلے دن ننگا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنا ایک ہاتھ پھیلا کر، جیسے اس نے اس ہاتھ میں پلو پکڑا ہو، دورے پر نکل پڑا، اور اس کے پیچھے پیچھے جلوس میں سینکڑوں چاپلوس درباری شامل تھے، اور رعایا بھی سڑکوں کے کنارے کھڑی بادشاہ پر پھول برسا رہی تھی، اور ننگے بادشاہ کے نہ دکھائی دینے والے لباس کی جھوٹی تعریفیں کیے جا رہی تھی، اور کوئی بھی شخص یہ بتانے کے لیے تیار نہ تھا کہ بادشاہ تو ننگا ہے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے بیوقوف نہ سمجھا جائے، اور کہیں یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ جلوس ایک میدان کی طرف بڑھا جہاں پر چند معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ وہاں کھیلنے والے سب سے چھوٹے بچے نے جب بادشاہ کو دیکھا تو چلا اٹھا، ارے دیکھو بادشاہ ننگا ہے، ارے دیکھو بادشاہ ننگا ہے۔ پھر کیا تھا، میدان میں موجود سبھی بچے بادشاہ پر ہنسنے لگے اور ننگا بادشاہ کہہ کر چلانے لگے۔ وہاں بادشاہ کی خوب فصیحت ہوئی۔ بادشاہ کو شرم آنے لگی اور اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بیوقوف نہیں تھا، بلکہ اس صندوق میں تو سچ مچ کوئی لباس نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرنے کے لیے اس نے لباس پہننے کا ڈھونگ کیا اور سب سے بڑا بیوقوف بن بیٹھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے چاپلوس درباری اور رعایا کو دیکھا تو سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے سرپٹ بھاگ نکلا۔ آج کے موجودہ دور میں بھی کچھ افسران ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی بیوقوفی کر جاتے ہیں، اور ان کی بیوقوفی میں ساتھ دینے اور ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے ان کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کوئی ان افسران کو آئینہ دکھاتا ہے تو لوگ اسے بیوقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔